نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ شمالی پاکستان میں بسنے والے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخت جگر حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان کے شجرہ نسب پر آج تک جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں یا آئے روز سب و شتم کیا جاتا ہے ان کے مدلل جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک قسط ہماری جو ہے وہ گزر چکی ہے جس میں بنیادی بات ایک اور اس کے علاوہ ان کے جو مشہور دو تین اعتراضات ہیں ان کے تفصیلی جوابات دیے جا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ عرب کے جو تاریخ دان ہیں ان کی نظر میں شمالی پاکستان میں بسنے والے یہ لوگ عباسی ہیں یا نہیں اس پر، اور عجم کے وہ مورخین جو عباسی نہیں ہیں، گو کہ عباسیوں نے بھی تاریخ عباسیت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 40 سے زیادہ کتب جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن میں عباسیوں کی اس لیے کتابوں سے حوالے پیش نہیں کروں گا کہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کتابیں لکھی ہیں تو ہم وہ حوالے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اہل عجم کی ان کتب سے میں حوالہ جات آج انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جو غیر عباسی جو مصنفین یا رائٹرز ہیں انہوں نے لکھی ہیں، اور انہوں نے شہادت دی ہے کہ شمالی پاکستان میں بسنے والے یہ لوگ عباسی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عرب کی کتب سے میں حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے میں صفحہ کھول دیتا ہوں۔ پہلی جو کتاب ہے الشجرۃ الزکیہ فی انساب بنی ہاشم، یہ ریاض سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں مصنف ہیں سید یوسف بن عبداللہ ہیں۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 685 کے اوپر رقم طراز ہیں کما توجد اثر عباسیت اخری فی شمال الپاکستان، کہ جو عباسی ہیں یہ شمالی پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دوسری کتاب آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، یہ کتاب ہے انصاب القبائل والبیوتات الہاشمیۃ فی العراق والعباسیون خارج العراق۔ یہ جو کتاب ہے یہ عراق سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں شیخ ابراہیم السامرائی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 185 کے اوپر مصنف جو ہیں وہ رقم طراز ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ کما توجد اثر عباسیت اخری فی شمال الپاکستان، کہ جیسا کہ پائے جاتے ہیں عباسی جو ہیں وہ شمالی پاکستان میں بھی۔ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے میں نے تیسری کتاب کا صفحہ کھولا ہے، یہ کتاب ہے الجواہر والالماس فی انساب بنی العباس۔ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں الشریف احمد الصباحی الہاشمی ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 147 کے اوپر ہند کے اندر موجود جو عباسی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کما توجد اثر عباسیت اخری فی شمال الپاکستان، اور آگے وہ وفی مدینتی لاہور، اور اس سے پہلے جو ہے وہ بہاولپور کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تیسری کتاب ہے جو عرب سے شائع ہوئی ہے اور عربی کے اندر ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسیوں کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ شمالی پاکستان میں بسنے والے یہ لوگ جو ہیں وہ عباسی ہیں۔ یہ چوتھی کتاب کا صفحہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کتاب کا نام ہے بنو ہاشم، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں رائٹر ہیں وہ الدکتور حسن الحسینی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 395 کے اوپر وہ رقم طراز ہیں کہ اثر عباسیت کثیرت فی شبہ القارۃ الہندیہ وبالتحدید اقلیم السندی فی منطقۃ بہاولپور واللاہور والکشمیر ومری، یعنی اس کتاب میں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کشمیر اور مری میں جو بسنے والے عباسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لوگ ہیں، ان کی گواہی وہ دے رہے ہیں۔ یہاں ایک میں نکتے کی بات عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے ناقدین ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہاولپور میں جو بسنے والے عباسی ہیں ہم ان کو تو مانتے ہیں عباسی، اور ان کا شجرہ نسب تو ٹھیک ہے، وہ تو عباسی ہی ہیں، لیکن جو شمالی پاکستان میں بسنے والے ہیں یہ عباسی نہیں ہیں۔ اب میں نے 4 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو بہاولپور کے عباسی ہیں اور
شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسی ہیں، دونوں کا ایک ہی پیراگراف کے اندر یا ایک ہی باب کے اندر مصنفین نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر ناقد یہ کہے کہ میں ایک کو تو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا، تو اس کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بندہ کیا کہے۔ تو یہ تھے کچھ حوالہ جات جو عرب کی کتب اور مختلف جن کے مصنفین اور مختلف جو ہے وہ ملکوں سے شائع ہوئی کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو حوالے پیش کیے ہیں، جنہوں نے یہ گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ شمالی پاکستان میں بسنے والے یہ جو لوگ ہیں یہ عباسی ہیں۔ اب آتے ہیں عجم کی ان کتب کی طرف، تاریخی کتب کی طرف جو اہل عجم نے لکھی ہیں، اور اہل عجم میں بھی وہ کہ جو خود عباسی نہیں ہیں، جن کے رائٹر یعنی کہ عباسی نہیں ہیں، اور عباسیوں کے شمالی پاکستان میں ہونے کی وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ پہلی کتاب کا میں نے آپ کے سامنے صفحہ کھولا ہے، یادگار رونق تحقیق الانصاب کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں محمد علی رونق صدیقی ہیں۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر رقم طراز ہیں۔ ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یادگار رونق، جس کے مصنف محمد علی رونق صدیقی ہیں، یہ کتاب 1920 عیسوی میں لکھی گئی ہے، یعنی پرانی تاریخی کتاب ہے، اور لکھی بھی کسی عباسی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر وہ باقاعدہ ڈونڈ خان عباسی کا ذکر کرتے ہوئے ڈونڈ خان عباسی کو سردار زراب خان عباسی کے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر سردار زراب خان عباسی سے ہوتا ہوا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کے ساتھ اس شجرہ مبارک کو جو ہے وہ ملاتے ہیں۔ تو دوسری یہ کتاب ہے تحقیق الانصاب کے اوپر، تاریخ اقوام و قبائل اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں محمد کریم خان آوان ہیں۔ اس کتاب کے جلد دوم کے صفحہ نمبر 584 کے اوپر انہوں نے پورا شجرہ نسب لکھا ہے عباسیوں کا جو شمالی پاکستان میں رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی بعین ہی وہی شجرہ لکھا ہے، یعنی کہ ڈونڈ عباسی کا نام بھی یہاں پر انہوں نے لکھا ہے ولی خان عرف ڈونڈ، شاہ ولی خان عرف ڈونڈ، اور وہاں سے ہوتا ہوا سردار زراب خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر وہاں سے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک اس شجرہ مبارک کو جو ہے وہ انہوں نے پہنچایا ہے۔ ایک کتاب ہے جو تاریخ اقوام پونچھ کے نام سے محمد دین فوق، جو ڈاکٹر محمد دین فوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے لکھی تھی، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسیوں کا ذکر بھی کیا، اور صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ وہ لوگ جو ان شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسیوں کے اوپر نقد لگاتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، یا ان کے شجرے کو ٹھکراتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عباسی نہیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی مکمل طور پہ دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا اس کتاب کا حوالہ آخر میں بیان کروں، کیونکہ اس تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، شجرات اقوام ہزارہ۔ یہ کتاب لکھی ہے نور الدین آوان صاحب نے، اور اس کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر وہ رقم طراز ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ان کا جو مورث سے اعلیٰ تخت خان امیر تیمور کے ساتھ آیا اور دلی کو اپنا مسکن بنایا، اس کی اولاد سے زوراب خان شاہ جہان کے وقت کا ہوٹا چلا گیا، اور جدوال، ڈونڈ، سراڑا اور تنولی اس کی اولاد سے بیان کیے جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ فاضل مولوی شہید الاسلام ساکن کے اعلیٰ نزد حویلیاں کی رائے ہے کہ زوراب خان جو ہے وہ اصل میں زراب خان تھا۔ زراب جو ہے وہ ضرب سے ہے، یعنی بہت مارنے والا، جو بغداد سے آئے تھے علاقہ ڈونڈ میں، اسلام ان کی وجہ سے پھیلا۔ یعنی کہ آج کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈونڈ جو ہیں یہ ہندوؤں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس علاقے کے اندر اسلام جو ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو کیا کفار جو ہیں وہ اسلام پھیلاتے تھے آج سے پہلے؟ میرا سوال ہے ان ناقدین سے۔ بہرکیف یہ کتاب تھی چوتھی جس کا میں نے تذکرہ کیا، جو اہل عجم نے لکھی ہے، اور شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسیوں کا باقاعدہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ شہادت بھی دی ہے کہ یہ عباسی ہی ہیں۔ اگلی کتاب جو ہے وہ عباسیان کاکوری ہے، اور جو محمد حسن کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس کتاب کے اوپر وہ بہاولپور اور سندھ کے علاوہ صوبہ سرحد اور پنجاب میں جو بسنے والے بعض مقامات میں عباسی ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا صفحہ بھی کھولا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی جو کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ مصنف ہیں محمود احمد عباسی صاحب، ان کی کتاب ہے تحقیق الانصاب،
اس کے اوپر محمود احمد عباسی صاحب جو ہیں وہ رقم تراز ہیں کہ عباسی ہند میں. اب یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ محمود احمد عباسی صاحب تو خود عباسی ہیں، تو یہ ڈھونڈ عباسی نہیں ہے. اس لیے میں ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ نقد جو لگائی گئی ہے وہ ڈھونڈ عباسیوں کے اوپر ہے. تو یہ لکھتے ہیں، اور پیچھے بھی جو میں نے حوالہ پیش کیا محمد حسن کاکوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی عباسی، ڈھونڈ عباسی نہیں ہے. تو یہ میں نے وضاحت اس وجہ سے کی ہے کہ کوئی سننے والا یہ نہ کہے کہ آپ نے شروع میں تو کہا تھا کہ عباسیوں کے علاوہ رائٹرز کی کتابوں کے میں حوالے پیش کروں گا، تو ان کے آپ نے حوالے کیوں پیش کیے ہیں؟ تو محمود احمد عباسی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ عباسی ہند میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کے ہمراہ 4 صدی عیسوی میں بغداد کی تباہی کے بعد ہندوستان آئے. ہندوستان کے کم و بیش سب علاقوں میں عباسی آباد ہیں. تو یہ اس طرح سے محمود احمد عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں. چونکہ جو تاریخ سے منسلک لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ محمود احمد عباسی صاحب کا تاریخ کے حوالے سے کتنا کام ہے اور کس حوالے سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. بہرحال میں اگلی کتاب کی طرف چلتا ہوں. جو کتاب جو ہے وہ نہ صرف اہل عجم نے لکھی ہے اور نہ صرف غیر عباسیوں نے لکھی ہے، بلکہ یہ ایک ہندو ہے جو اس کتاب کا رائٹر ہے، اور اس کتاب کا نام ہے رواج نامہ ہزارہ. اور اس کے جو مصنف ہیں وہ پرسرام پنڈت جی ہیں، جو 1880 عیسوی میں اس کتاب کو لکھ رہے ہیں. 1880 میں لکھتے ہوئے وہ رقم تراز ہیں اس کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر. اور صفحہ نمبر 4 کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ڈونڈ کے نام سے ایک عنوان لکھا ہے، اور ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے اپنے آپ کو قریشی حضرت عباس کی اولاد لکھتے ہیں. اب وہ ناقدین کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈھونڈ عباسی ہیں یہ ہندوؤں کی اولاد میں سے ہیں، میں ان سے سوال ضرور کرنا یہ چاہوں گا اس موقع کے اوپر کہ ہندو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں اور عباسیوں میں سے ہیں، تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوؤں میں سے ہیں؟ اگر ایک انسان اس کے قبیلے سے ہو تو وہ چاہے گا کہ وہ اپنے غیر قبیلے ہی نہیں، قبیلہ ہی دوسرا اس کا نہ بیان کروں، بلکہ قبیلہ بھی وہ جو ہمارے مذہب سے بھی نہیں ہے، دوسرے مذہب سے ہے، تو وہ کیسے ایسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے؟ بہرکیف یہ کتاب تھی ایک ہندو کی، اور اس کتاب سے بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. اس کے علاوہ محبت حسین عوان صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب کے اندر تو انہوں نے قاضی اظہر مبارک پوری صاحب کے حوالے سے کشمیر میں عباسیوں کی موجودگی کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ اس کا جو حوالہ ہے وہ محبت حسین عوان صاحب کا جو ابھی ایڈیشن آیا ہے کتاب کا دوسرا، اس کے اندر اس کا حوالہ باقاعدہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ محبت حسین عوان صاحب نے تو باقاعدہ ڈھونڈ عباسیوں کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے. میں بلکہ اس کتاب کا ٹائٹل بھی یہاں پہ چلا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کتاب کو لے کر پڑھ سکتے ہیں. مکمل کتاب ہی انہوں نے ڈھونڈ عباسیوں کے اوپر لکھی ہے. تو اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کو میں نے درمیان میں چھوڑا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب میں آخر میں اس لیے پیش کروں گا کہ اس کے جو مصنف ہیں ایک تو یہ نہیں کہ وہ اہل عجم سے ہیں اور غیر عباسی ہیں، بلکہ اس کتاب کا حوالہ میں اس لیے آخر میں دینا پسند کر رہا تھا کہ یہ اس میں تفصیل ہے کچھ جو انہوں نے ایک تو شمالی پاکستان میں بسنے والے عباسیوں کو عباسی قرار دیا ہے، اور ان کے جو ناقدین ہیں ان کو جواب بھی دیا ہے، اور ان کے اعتراضات کا رد بھی کیا ہے کہ انہوں نے اعتراض اس طرح کیا جو غلط ہے. آتے ہیں اس کتاب کی طرف. یہ کتاب جو آپ کے سامنے میں نے ابھی کھولی ہے، یہ تاریخ اقوام پونچھ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ڈاکٹر محمد دین فوک جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ڈونڈ پونچھ اور علاقہ کوہ مری کی ایک مشہور قوم ہے. یہ قوم اپنے آپ کو قریشی النسل کہتی ہے، اور اس قوم کے ایک قابل فرد نے آئینہ قریش کے نام سے ڈونڈ قوم کی اصلیت اور اس کے تفصیلی حالات میں ایک کتاب بھی لکھی، اور اپنے طویل شجرہ اور دیگر مقامات کی بنا پر ڈونڈ قوم کو قریشی عباسی ظاہر کیا ہے. نیز مصنف آئینہ قریش کے پاس ایک قدیم غیر مطبوعہ خاندانی شجرہ بھی ہے جو آج سے قریباً 70-80 سال پیشتر کا لکھا ہوا ہے. یہ کتاب اگر 1946 میں لکھی گئی ہے یا 1931 میں، تو خود اندازہ لگائیں کہ اس سے پیچھے 70 سال پرانا شجرہ جو ہے وہ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جو یہاں پر عباسی ڈونڈ عباسی جو ہیں وہ بستے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. بہرحال اس کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ سر لیپل گریفن جو ہیں وہ اس قوم کے دعوے کو کہ وہ عباسی النسل نہیں ہے صرف غلط ہے لکھ کر اپنی طرف سے غلط ثابت کیا ہے.
یعنی کہ جو یہ ناقد ہیں عباسیوں کے، سر لیپل گریفن جو کہتے ہیں کہ شمالی پاکستان میں بسنے والے یہ جو لوگ عباسی نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ یہ غلط ہے، بس اتنا کہہ کے لکھ دیا کہ یہ اس لیے عباسی نہیں ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ ان کا شجرہ غلط ہے، یہ کہہ کر ان کے شجرے کو ٹھکرا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر کچھ غلط تھا تو وہ ان کو چاہیے تھا دلائل سے ان کا رد کرتے، لیکن دلائل ہوتے تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ میجر موصوف کی رائے میں، یہ دوسرا جو مصنف ہیں جو رد کرتے ہیں عباسیوں کا، ان کا جو ہے میجر ویس جو ہیں ان کا رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میجر موصوف کی رائے میں چونکہ ڈونڈ قوم کو صرف 30 سال سے مذہب اسلام سے واقفیت ہوئی ہے اور اس کی رسومات ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے اس قوم کا ہندو قوم سے تعلق رکھنا ہے۔ اب میجر موصوف کو وہ جواب دے رہے ہیں کہ شاید معلوم نہیں کہ تحصیل کوہ مری کی ایک موضع پوٹھا میں ڈونڈ قوم کے ایک بزرگ پیر ملک سورج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سراج الدین صاحب کا ذکر کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کا، کی ایک زیارت ہے جو 200 برس سے وہاں موجود ہے۔ یعنی کہ یہ جو میجر ویس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عباسی نہیں ہیں بلکہ ہندو تھے، اور انہوں نے رد کر دیا اس کا کہ 200 سال پرانی یہاں پر ان کی دادا جان کی قبر ہے، جو ولی بھی گزرے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں تھے، ولی تھے مسلمانوں کے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ہمارے جو ناقدین ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، جن کے پاس حوالہ تو کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ عباسی نہیں ہیں۔ بہرکیف میں آخر میں ایک دو سوالات ہیں جو ان لوگوں سے جو ہمارے ناقدین ہیں کرنا چاہوں گا جو زندہ ہیں، اور وہ میری ویڈیو اگر دیکھیں گے تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ ضرور میرے اس سوال کا جواب جو ہے وہ دیں۔ وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عباسی ہیں یہ ہندوؤں کی اولاد میں سے تھے اور بعد میں جو ہے وہ عباسی ہو گئے، جیسے کہ میجر ویس نے بھی یہی لکھا ہے کہ 30 سال پہلے تو یہ قوم جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے اور پھر اپنے آپ کو عباسی کہنا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہمارے دادا جان میں حافظ ملک سورج صاحب، جن کو حافظ سراج الدین ان کا نام ہے اور ملک سورج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ مشہور ہیں، ان کی زیارت ہے، تو وہ 200 سال پرانی زیارت یہاں پر موجود ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 30 سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کیسی یعنی کہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہمارے ناقدین ہیں ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو ماننے میں ہی نہیں آتی۔ تو بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو تھے تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر یہ ہندو تھے تو ان کی باقیات دکھائیں ہندوؤں میں، یعنی کہ ڈونڈ عباسی جو اپنے آپ کو ڈونڈ قوم ہے اور یہ اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں، آپ کے مطابق اگر یہ اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، ہندوؤں میں سے یہ آئے ہیں، تو ان کی باقیات دکھائیں ہمیں ہندوؤں میں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈونڈ کے بعد جو اپنے یہ کہتے ہیں کہ یہ باقی جو شجرہ ہے یہ سارے جو ہیں وہ ادھر سے ہندوؤں سے آئے ہیں، تو اس سے پہلے سردار زراب خان صاحب سے لے کے تو ڈونڈ خان تک، حضرت شاہ ولی خان صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان تک جو عباسی آئے ہیں، کیا اس کے آگے ان کا شجرہ ایک دم منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے؟ اس کے آگے وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ تو یہ دو سوالات جو میرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے ناقدین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عباسی نہیں ہیں اور پہلے جو ہیں یہ ہندو تھے اور بعد میں یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ پہلے ہندو تھے تو ہماری باقیات دکھائیں ان میں، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اپنے دعوے سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہندو تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو سردار زراب خان صاحب جو غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو اولاد جو ان کے بیٹے ہیں سردار اکبر گئی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بیٹے تھے اور ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں ہوئی، اور پھر وہ حضرت شاہ ولی خان تک ان کی اولاد کہاں تک تو تھی، وہاں تک تو آپ مان رہے ہیں، اس کے بعد کی جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوڈیال قوم تھی، تو اس سے پہلے کو جو تھے وہ ایک دم ختم ہو گئے۔ کیا کوئی ایسا آفت آئی تھی کہ جس کے بعد وہ سارا خاندان ہی وہاں ختم ہو گیا، وہ بستی پوری ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک نئی قوم وہاں پیدا ہوئی ہے جو ہندوؤں میں سے تھی اور وہ آگے شجرہ اس کا چلا؟ عجیب منطق ہے اور عجیب قسم کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری دوسری قسط تھی جو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس کو یہاں پر ہی جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ جو تیسرا ہمارا ہوگا وہ جیسے میں نے پچھلے جو ویلاگ تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کے اندر میں شجرہ جات بحوالہ پیش کروں گا اور عرب کی جو تاریخی کتابیں ہیں ان سے میں ثابت کروں گا کہ عباسیوں کا شجرہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں اہل عجم کی کتابوں سے اس شجرے کو حضرت غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا ان کے والد محترم طائف شاہ سے ہوتا ہوا سیدنا عبید اللہ بن عباس تک
انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے ہم. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اگلے پارٹ تک کے لیے. اللہ حافظ.